آپ سن رہے ہیں کتاب شوق آوارگی، سب ہیڈنگ مولوی ہرکولیس۔ عام حالات میں یہ فقرہ 2 قدم بھی پیدل چلے تو خواتین سے معذرت کے ساتھ اس کا پاؤں بھاری ہو جاتا ہے اور اریل ٹٹو کی طرح آگے بڑھنے سے انکار کر دیتا ہے، مگر یہاں شوق آوارگی اسے سوکھے پتوں کی مانند اڑائے پھر رہا ہے۔ چنانچہ ایک بار پھر میں براڈ وے پر ہوں، ایک سٹریٹ سے دوسری سٹریٹ کی طرف گامزن چلتا چلا جا رہا ہوں اور ہر چیز کو یوں دیدے پھاڑ پھاڑ کر دیکھتا ہوں کہ اصحاب کہف نے بھی کیا دیکھا ہوگا۔ وہی بلند و بالا عمارات ہیں اور وہی ہیوج ڈپارٹمنٹل سٹور جہاں سوئی سے لے کر ہاتھی تک دستیاب ہو سکتے ہیں، ڈانگوں سے ناپے جانے والی لمبی لمبی کاریں اور ان میں براجمع اسی سائز کے صاحبان کار۔ شام ہونے میں ابھی کچھ دیر ہے مگر دکانوں کے نیون سائن آن ہیں، لوگ آ جا رہے ہیں۔ اس وقت میں جس علاقے میں ہوں اسے نیو یارک کے میکلور روڈ کا ہی نام دیا جا سکتا ہے۔ کتار اندر کتار سینما آ رہے ہیں اور لوگ جوگ در جوگ اندر جاتے اور باہر آتے دکھائی دیتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ باہر سینما اسکوپ سائز کے بورڈ نظر نہیں آ رہے جن پر سینما اسکوپ سینوں والی ایکٹریسوں کی تصویریں بنی ہوتی ہیں اور جنہیں دیکھ کر بچے بلبلانے لگتے ہیں۔ ٹکٹ لینے کے لیے لوگ قمیض اور بنیانیں اتار کر ایک دوسرے کے کندھوں پر سوار بھی نظر نہیں آتے، بلکہ مرد اور خواتین ایک ہی لائن میں بڑے سکون سے کھڑے ہیں۔ میں نے یہ بھی نوٹ کیا ہے کہ مرد عورتوں کی موجودگی سے بے نیاز ہیں اور ان کے ہاتھ علاقائی حدود کی خلاف ورزی نہیں کر رہے۔ ٹکٹ $1.50 ہے اور یہ سارے دن کے لیے ہے۔ چاہیں تو اسی ٹکٹ میں تمام شو دیکھیں، مگر لوگ اس سہولت سے صرف یہی فائدہ اٹھاتے ہیں کہ اگر وقت کی کمیابی کے باعث وہ آدھی فلم چلنے کے بعد سینما میں پہنچتے ہیں تو اختتام دیکھنے کے بعد اس کا آغاز دوسرے شو میں دیکھ لیتے ہیں۔ ان میں سے کچھ سینماؤں میں ایکس ریٹ فلمیں چل رہی ہیں جو صرف بالغوں کے لیے ہیں، اور یقین جانیں یہ واقعی بالغوں کے لیے ہیں۔ آج میرا موڈ صرف سٹلز دیکھنے کا ہے، چنانچہ استغفر اللہ کا ورد کرتے ہوئے ایک سینما سے دوسرے سینما میں داخل ہو رہا ہوں۔ واقعی استغفر اللہ آور فلمیں ہیں، مگر امریکہ میں 2 سال کے قیام کے بعد اب یہ زیادہ انسپائر نہیں کرتی۔ سینماؤں کا یہ ہے کہ معمولی درجے کے ہیں۔ اپنے لاہور اور کراچی میں ان سے بہتر سینما موجود ہیں۔ ویسے فلم دیکھنے کا لطف ہی اپنے ہاں ہی آتا ہے، ٹکٹ لینے کا ایڈونچر، کامیابی پر احساس فتح، فلم میں مشروع لباس میں ملبوسہ رقاصہ پر پبلک کا لٹو ہونا اور پھر ہدیہ تبرک پیش کرنے کے لیے بڑکے لگانا، اوپر سے انٹرول کے دوران کوکا کولا، نان کباب، گنڈیریوں اور مونگ پھلی والوں کی یلغار۔ یہاں کیا ہے، ہر کوئی ایک حسینہ بغل میں دبائے بیٹھا ہے اور صرف فلم دیکھتا ہے یا پھر کچھ بھی تو نہیں دیکھتا۔ میں سٹلز دیکھنے کے کاروبار سے فارغ ہو کر سڑک پر آ گیا ہوں، مگر بقول میر درد ان دنوں کچھ عجیب ہے میرا حال۔ دیکھتا کچھ ہوں، دھیان میں کچھ ہے۔ چنانچہ کئی کاروں کی چر 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 کی آواز بیک وقت سنائی دیتی ہے اور ایک کار کی بریکیں مجھ سے 2 قدم کے فاصلے پر پہنچ کر اپنے درست ہونے کا ثبوت دیتی ہیں۔ میں سڑک کراس کرتے کرتے رک جاتا ہوں۔ اندھے ہو نظر نہیں آتا، ایک چوڑی چپکی چھاتی اور 2x2 سائز کی داڑھی والا امریکی کار کے شیشے فولڈ کرتے ہوئے مجھ سے مخاطب ہوا۔ اندھے ہوگے تم، اندھا ہوگا تمہارا باپ۔ میں لکھنوی بھٹیارنوں کے انداز میں ہاتھ نچا نچا کر جوابہ غزل پیش کرتا رہا۔ اس پر یہ مولوی ہرکولیس ڈیش بورڈ میں ہاتھ ڈالتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک چیز ہے جسے پستول کہا جاتا ہے اور کھڑکی سے ہاتھ باہر نکال کر اس کا رخ میری جانب کرتے ہوئے کہتا ہے، "یو وانٹ ٹربل مین"۔ اہنسا کا بنیادی اصول یہ ہے کہ اگر تم تشدد کے قابل نہیں ہو تو عدم تشدد کے قائل ہو جاؤ۔ سو جب میں نے جان لیا کہ دل ناتواں مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو میں نے انگشت شہادت
اور درمیان والی انگلی بند مٹھی سے باہر نکالی اور پیس کا نشان بنا کر کھڑا ہو گیا، یعنی یہ کہ ہرکولیس صاحب جان بخشی فرمائیے۔ اسی اثنا میں پیچھے کا سارا ٹریفک جیم ہو گیا تھا اور لوگ ہارن پر ہارن بجائے جا رہے تھے۔ اس پر مولوی ہرکولیس کا کچھ غصہ کم ہوا۔ اس نے پستول سمیت اپنا ہاتھ کھڑکی کے اندر داخل کرتے ہوئے کہا، میں ان فرمودات کا اردو میں سلیبس ترجمہ پیش کرتا اگر اپنی حمیت اور قارئین کے اخلاقی جذبات مجروح ہونے کا خدشہ نہ ہوتا۔ جب فطرت کے اس ظالم مظہر کی کار آنکھوں سے ذرا دور ہوئی تو اس خاکسار نے انگشت شہادت بند مٹھی میں سمیٹ لی اور صرف درمیان والی انگلی کھڑی کر کے بزم خود اسے دکھائی جیسے ابھی پیس کا نشان بنا کر دکھایا تھا۔ اس تازہ سگنل کا مطلب بھی قارئین کے گوش گزار کرتا اگر ایک بار پھر اخلاقی قدریں خطرے میں پڑنے کا اندیشہ نہ ہوتا۔ صرف اتنا جان لیں کہ مولوی ہرکولیس وہ سگنل دیکھ پاتا تو مجھے دوبارہ پیس کا نشان بنانے کی مہلت بھی نہ ملتی۔ سب ہیڈنگ بیوی سامراج ہائے ہائے۔ اب شام کا دھندلکا پھیل رہا ہے مگر میرے پاؤں اندیکھے راستوں کی جانب بڑھتے جا رہے ہیں۔ ایک جگہ راہگیروں کو کچھ دیر کے لیے رکتے، زیر لب مسکراتے اور پھر آگے بڑھتے دیکھتا ہوں تو پاؤں اس جانب اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک صاحب یہی کوئی 40-45 کے پیٹے میں ہوں گے، کچھ بینر ہاتھوں میں اور کچھ جسم کے ساتھ لپیٹے کھڑے ہیں۔ ان کے ساتھ 2 عدد دوشی زائیں ہیں اور وہ بھی اسی حیت گزائی میں نظر آ رہی ہیں۔ قریب جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ ایک بینر پر موٹے حروف میں لکھا ہے تحریک آزادی شوہراں اور باقیوں پر درج ہے دنیا بھر کے شوہروں ایک ہو جاؤ، یہ بیویاں نہیں خدا کا قہر ہیں۔ بائبل میں لکھا ہے کہ شوہر مزاجی خدا ہیں مگر یہ بیویاں ہم مزاجی خداؤں کو کھاس نہیں ڈالتیں۔ ہمیں ہمارے حقوق دو۔ اگر عورت اور مرد برابر ہیں تو طلاق، علیحدگی اور بچوں کے حصول وغیرہ کے معاملات میں عورتوں کے ساتھ ترجیحی سلوک کیوں کیا جاتا ہے؟ بیوی سامراج ہائے ہائے۔ برابر میں کھڑی 2 دوشیزاؤں کے بارے میں میرا یہ گمان تھا کہ وہ تحریک آزادی نسوت سے متعلق ہیں اور ان صاحب کو سبوتاژ کرنے کے لیے ان کے مقابل جوابی مظاہرہ کر رہی ہیں، مگر ان کے بینر پڑھے تو جانا کہ وہ تو ان کی ہم نوائیں اور اپنے بینروں کے ذریعے بیویوں کے مظالم پر مہر تصدیق ثبت کر رہی ہیں۔ جب بیویوں کے زخم خوردہ ان صاحب سے ملتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ اس انجمن میں تنہا نہیں بلکہ یہاں ان کے کئی اور رازدار بھی ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ صرف پارٹ ٹائم ورکر ہے۔ تحریک کا سرغنہ دراصل چارلس پینٹر نامی ایک شخص ہے جسے پہلے 2 دفعہ طلاق مل چکی ہے اور آج کل وہ اپنی تیسری بیوی کے ساتھ رہ رہا ہے، مگر یہاں بھی اسے یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ خدا جانے نئی بیوی اسے کب پیکے بھیج دے۔ اس نے تو طلاق یافتہ شوہروں کی قانونی امداد کے لیے ایک سوسائٹی بھی قائم کی ہے جس کے ارکان کی تعداد اس وقت 7,000 سے بھی زائد ہے۔ نیز ایک کتاب لکھی ہے جس میں اس نے امریکہ کے قانونی نظام اور اس کے اہلکاروں پر سخت نکتہ چینی کی ہے اور اس میں جہاں کہیں بھی ججوں اور وکیلوں کا ذکر آیا ہے اس نصیبوں جلے نے انہیں گنڈے اور بدماش ہی قرار دیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ یہ دونوں طبقے عورتوں سے ملے ہوئے ہیں، جس کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ طلاق کے مقدموں میں بالآخر جیت عورت ہی کی ہوتی ہے۔ اس زمن میں مردوں کو ناکامی کے علاوہ جس پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ وکیلوں کی بھاری فیسوں اور نان نفقہ وغیرہ کے بھاری اخراجات سے متعلق ہیں۔ یہ مظلوم شخص یہ بھی کہتا ہے کہ طلاق کی صورت میں بیوی کی طرف سے بچے کو اپنے پاس رکھنے کا مطالبہ صرف شوہر سے پیسے ہتھیانے کا ایک حربہ ہے، اس کا محرک ممتا کا جذبہ نہیں، اور اس زمن میں دلیل یہ پیش کرتا ہے کہ عورتیں مردوں ہی کی فیکٹریوں اور دفتروں میں کام کرتی ہیں اور رات کو انہی کی طرح تفریح کے لیے گھر سے باہر نکلتی ہیں، جبکہ اس دوران بچے گھر پر ہی رہتے ہیں اور ان کی دیکھ بھال کے لیے بیبی سٹر آیا کی خدمات حاصل کر لی جاتی ہیں۔ چنانچہ چارلس پینٹر پوچھتا ہے کہ آیا یہ کارنامہ مرد انجام نہیں دے سکتے؟ یہ سب بیپتا سنانے کے بعد تحریک آزادی شوہراں کا یہ کارکن اس سارے معاملے میں میری رائے پوچھتا ہے اور میں
پترو اور چوپو کہہ کر آگے بڑھ جاتا ہوں۔ سب ہیڈنگ ابو الہول سے ملاقات۔ اب تاریکی بڑھ گئی ہے لیکن نیو یارک روشنیوں میں نہا گیا ہے۔ واشنگٹن بھی دیکھا ہے اور شکاگو بھی، مگر اس شہر کے طور سب سے نرالے ہیں۔ انہی لمحات کے دوران میں محسوس کرتا ہوں کہ ایک لمبا تڑنگا امریکی کبھی میرے ساتھ ساتھ چلنے لگتا ہے اور کبھی ایک دو قدم آگے یا پیچھے ہو جاتا ہے۔ چہرے سے کھردرا پن جھلکتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہے، مگر پھر ارد گرد لوگوں کا ہجوم دیکھ کر اپنے ارادے سے باز رہ جاتا ہے۔ میں کچھ گھبرا سا گیا ہوں اور میرے قدم تیز تیز اٹھنا شروع ہو گئے ہیں۔ وہ بھی اسی رفتار سے میرے ساتھ ساتھ چلنے لگتا ہے۔ میں اپنے حواس مجتمع کر کے خود کو پرسکون ظاہر کرنے کے لیے سیٹی بجانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اسی اثناء میں یوں لگتا ہے جیسے وہ میری گھبراہٹ تاڑ گیا ہے۔ اب وہ مجھ سے ایک دو قدم پیچھے ہے۔ تھوڑی دیر بعد ایک بھاری بھرکم ہاتھ اپنے کندھوں پر محسوس کرتا ہوں اور جسم میں کرنٹ سا دوڑ جاتا ہے۔ ابو الہول کے چہرے پر خوفناک سی مسکراہٹ ہے اور وہ حقیقتاً کرخت مگر بظاہر نرم انداز میں میری قومیت پوچھتا ہے۔ جب اسے پتہ چلتا ہے کہ میں پاکستانی ہوں تو اس کے چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں ہوتے ہیں اور وہ چٹکی بجاتے ہوئے کہتا ہے، میرا اندازہ غلط نہیں تھا، میں دیکھتے ہی سمجھ گیا تھا تم انڈین یا پاکستانی ہو۔ اس کے ساتھ ہی وہ مجھے ساتھ کے سنیک بار میں کافی کی دعوت دیتا ہے۔ انکار کی جرت یوں نہیں ہوتی کہ ناتوانی اس کی اجازت نہیں دیتی۔ میں سنیک بار میں قد آدم شیشوں والی کھڑکی کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں اور وہ کافی لینے کے لیے قطار میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد گتے کے 2 گلاسوں میں کافی لیے نمودار ہوتا ہے۔ ہاتھ میں دودھ کے 2 چھوٹے چھوٹے تکونے پیکٹ بھی ہیں اور وہ میرے سامنے والی نشست پر بیٹھ جاتا ہے۔ چینی میز پر پہلے سے ہی موجود ہے۔ کافی بنا کر مجھے پیش کرتے ہوئے کہتا ہے، میرا نام جارج ناب ہے اور تم؟ عطا۔ آٹا؟ چلو آٹا ہی کہہ لو۔ تعارف کے بعد جارج میز پر کوہنیاں ٹیک کر اپنا سر میرے قریب لے آتا ہے اور سرگوشی کے لہجے میں کہتا ہے، اگر تمہارے پاس حشیش چرس ہو تو میں بڑے معقول داموں پر خرید سکتا ہوں۔ پہلے یہ معاملہ طے ہو جائے، باتیں تو ہوتی ہی رہیں گی۔ خدا چور بنائے چور جیسی شکل نہ بنائے والا محاورہ تو بیسیوں بار سنا تھا، مگر اس کی معنویت پہلی بار واضح ہوئی۔ اس کی یہ بات سن کر گو غصہ آیا، تاہم انجانے خطرے کا خوف دور ہو گیا۔ مجھے افسوس ہے کہ تم نے غلط آدمی سے رابطہ کیا ہے، میں اسے بتاتا ہوں۔ مگر جارج کو غالباً میری بات کا یقین نہیں آیا۔ وہ کہتا ہے، مین ڈرو نہیں، میرا پولیس سے کوئی تعلق نہیں، میرا کاروبار ہی یہی ہے۔ اس کا مجھے اندازہ ہے، مگر یقین جانو میرا کاروبار یہ نہیں ہے۔ میں اسے ایک بار پھر یقین دلانے کی کوشش کرتا ہوں۔ وہ کچھ قائل نظر آنے لگتا ہے، مگر لگتا ہے جیسے مایوسی اس کے نزدیک کفر ہے۔ چنانچہ وہ مجھ سے درخواست کرتا ہے کہ میں اپنے کسی ایسے دوست سے ملا دوں جو اس بزنس میں ہو۔ جب میں اس ضمن میں بھی لاچاری کا اظہار کرتا ہوں تو وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور بغیر کسی توقف کے مجھ سے ہاتھ ملا کر رخصت ہو جاتا ہے۔ امریکی لوگ وقت کی بہت قدر کرتے ہیں۔ سب ہیڈنگ نیو یارک کی آخری رات۔ اب میں بہت تھک چکا ہوں اور پھر نیو یارک میں اپنا وقت مولوی ہرکولیس اور ابو الہول جیسے لوگوں ہی کی صحبت میں گزارنا مقصود نہیں تھا۔ یہ بھی ذہن میں تھا کہ نیو یارک میں میری یہ آخری رات ہے۔ مولانا حالی بھی یاد آئے جنہوں نے کہا تھا، کھیتوں کو دے لو پانی، اب بہہ رہی ہے گنگا، کچھ کر نوجوانوں، اٹھتی جوانیاں ہیں۔ چنانچہ یہ نوجوان یہاں سے اٹھ کر اس طرف چلا آیا جدھر گنگا بہہ رہی تھی۔ یہ ایروسپیس ہے، نیو یارک کی ایک شبینہ تفریح گاہ۔ اندر داخل ہونے کے لیے دروازہ کھولا تو تیز موسیقی اور گلوکاروں کی جذب و مستی میں ڈوبی ہوئی آوازیں کانوں سے ٹکرائیں۔ ہال کی مدھم مدھم روشنی میں میزوں پر چند جوڑے بیٹھے نظر آئے، باقی فلور پر دیوانہ وار رقص میں مشغول تھے۔ خادمائیں ٹرے ہاتھوں میں لیے بڑی پھرتی سے ایک میز سے دوسری میز کی جانب آ جا رہی تھیں۔ انہوں نے یہ نکتہ سمجھ رکھا تھا کہ عریانی سے بہتر کوئی لباس نہیں، چنانچہ وہ زیر ناف ایک ہلکی سی پٹی
اور پستانوں کو پھولوں سے ڈھانپے ہوئے تھیں۔ تھل تھل چلتے دیکھا تو دھرتی ہلتی محسوس ہوئی۔ میں ابھی بیٹھنے کو جگہ ڈھونڈ ہی رہا تھا کہ ایک خادمہ بانکا مسکراہٹ کے ساتھ میرے پاس آئی اور کہا، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتی ہوں؟ بہت کچھ، مگر فی الحال بیٹھنے کو جگہ درکار ہے۔ وہ مجھے کونے میں پڑی ایک خالی میز کی طرف لے گئی۔ میں نے پیپسی کا آرڈر دیا اور موصول ہونے پر چسکیاں لینے لگا۔ اب میری نظریں فلور پر تھیں۔ ناچنے والوں اور والیوں کے تڑپتے جسموں کی طرف نظر اٹھی تو یوں لگا جیسے ان پر کسی آسیب کا سایہ ہو۔ ان کے سروں پر رنگ برنگی روشنیاں تیز میوزک کے ساتھ جل بجھ ہو رہی تھیں، لال، سبز، نیلی، کوندتی روشنیوں میں جسم یوں تھرک رہے تھے جیسے بند پانی کی بوتل میں رنگ برنگی مچھلیاں ہاتھ پاؤں مار رہی ہوں۔ گلوکاروں کو دیکھا تو محسوس ہوا وارفتگی کسے کہتے ہیں۔ وہ حلق کی پھولی رگوں اور اذیت سے کھنچے ہوئے چہروں کے ساتھ گا رہے تھے، امریکن وومن گیٹ اوے فار می۔ گانا کیا تھا؟ امریکی دوشیزاؤں پر عدم اعتماد کی قرارداد تھی، یعنی لنڈا تم میری نظروں سے دور ہو جاؤ، شیری میں تمہیں دیکھنا نہیں چاہتا، سوزی خدا کے لیے مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ گانا ختم ہوا تو یہ لنڈائیں اور سوزیاں اپنے ہم رقص کی باہوں میں باہیں ڈالے واپس میزوں پر آ گئیں۔ ایک بار پھر ہال پر نظر ڈالی تو کپلز کے علاوہ کچھ لڑکیاں اور کچھ لڑکے تنہا بیٹھے بھی نظر آئے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں آج کی شب کے لیے ڈیٹ نہیں ملی تھی، یا وہ کسی اجنبی ساتھی کی تھرل کے لیے اکیلے آئے تھے، یا پھر وہ آج میں تنہا ہی رہنا چاہتے تھے۔ دوسرے راؤنڈ میں گلوکاروں نے جو گانا منتخب کیا وہ سلو ڈانس کے لیے تھا، چنانچہ ہلکے ہلکے سروں کی موسیقی ہال میں پھیل گئی اور مخمور جوانیاں چوڑی چکی چھاتیوں پر سر رکھے آنکھیں بند کیے فرش پر ہلکورے کھانے لگے۔ نیم تاریک ماحول، سافٹ میوزک اور گلوکاروں کی پرسوز آواز گیت کی معنویت میں اضافہ کر رہے تھے۔ گانا ختم ہوا تو سازندوں نے ایک بار پھر چیختی چنگاڑتی دھنیں بجانا شروع کر دیں۔ گالوں سے گال اور سینوں سے سینے جدا ہوئے، فاصلے پھیل گئے اور اس کے ساتھ ہی ٹانگیں، کولے اور بازو مشینوں کسی تیزی کے ساتھ حرکت کرنے لگے۔ اسی اثنا میں میں ارد گرد نظریں دوڑاتا ہوں اور بلاخر نگاہیں ایک چہرے پر آ کر ٹک جاتی ہیں۔ چہرہ کیا ہے، جیسے گلاب کا پھول، آنکھیں ساری مستی شراب کی سی ہے، ہونٹ پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، زلفیں جن شاموں پر پریشان ہوں، تمام پریشانیاں رفع ہو جائیں اور بقیہ حصوں کا ذکر خلاف تہذیب۔ اس دوران کئی جوانیاں رانا اس کے پاس آ کر رقص کی درخواست کر چکے ہیں، مگر وہ ہر ایک سے معذرت کر چکی ہے۔ میں اے ہمت مردانہ، اے ہمت مردانہ کا ورد کرتے ہوئے اس کی ٹیبل کی طرف بڑھتا ہوں۔ ذہن میں لازم نہیں کہ سب کو ملے ایک سا جواب والا امکان ہے۔ قریب جا کے قدرے جھکتا ہوں اور حرف مدہ زبان پر لاتے ہوئے کہتا ہوں، کیا مجھے آپ کے ساتھ رقص کا اعزاز حاصل ہو سکتا ہے؟ وہ کتالہ لمبی لمبی پلکیں اوپر اٹھا کر میری جانب دیکھتی ہے اور پھر بڑی ملائمت سے کہتی ہے، مجھے اس میں خوشی محسوس ہوئی، مگر افسوس کہ اس وقت میں بہت تھکی ہوئی ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ انکار کا یہ ایک بہت مہذب طریقہ ہے، چنانچہ فوراً تکنیک نمبر 12 بروئے کار لاتے ہوئے چہرے پر افسردگی اور مایوسی کی ایک لہر نمایاں کرتا ہوں اور یہ کہہ کر ٹیبل چھوڑنے لگتا ہوں کہ میں نے رقص کی درخواست اس حسن ظن کے ساتھ کی تھی کہ دوسرے لوگوں کی طرح تمہارے دل میں رنگدار لوگوں کے لیے کوئی تعصب نہ ہوگا۔ تیر نشانے پر بیٹھتا ہے اور وہ حسینہ اپنا نرم و نازک ہاتھ میرے ہاتھوں میں دیتے ہوئے کہتی ہے، تم نے غلط سمجھا، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں، اور ہم فلور پر آ جاتے ہیں۔ گلوکار چیخ چیخ کر گا رہا ہے اور مست جوانیاں اس دھن پر اپنے کولوں اور چھاتیوں کی ہیجان انگیز حرکتوں سے کرائسٹ کو بھرپور خراج تحسین پیش کر رہی ہیں۔ ادھر میں سوچ رہا ہوں، یہ راؤنڈ زیادہ طویل ہو گیا ہے یا میری ٹانگوں نے مزید حرکت کرنے سے انکار کر دیا ہے؟ کبھی خود کو دیکھتا ہوں اور کبھی ہم رقص کو جو شعلہ جوانی بنی ہوئی ہے۔ خدا خدا کر کے یہ ہنگامہ ختم ہو جاتا ہے اور میں لڑکھڑاتی ٹانگوں کے ساتھ اپنی میز کی جانب بڑھتا ہوں۔ وہ کتالہ میرے ساتھ ہے،
میں نے اسے اپنی میز پر مدعو کیا ہے، جسے اس نے قبول کر لیا ہے۔ میرا نام عطا ہے اور میرا نام ڈیبرا۔ ہم ایک دوسرے سے باقاعدہ متعارف ہوتے ہیں۔ سازندوں کے لیے وقفہ ہو گیا ہے، چنانچہ اس وقت ہال میں صرف ہلکی پھلکی موسیقی سنائی دے رہی ہے کہ اگر کوئی چاہے تو اس پر رقص کر سکتا ہے۔ تم کس ملک سے تعلق رکھتے ہو؟ ڈیبرا پوچھتی ہے۔ بوجھو تو جانے، اسپین؟ نہیں۔ اٹلی؟ نہیں۔ میکسیکو؟ ہرگز نہیں۔ چلو میں ہار مانتی ہوں، اب بتا دو۔ اوہو، ایک بار پھر دماغ پر زور ڈالو۔ وہ باقاعدہ سوچ وچار میں مبتلا ہو جاتی ہے اور پھر ایک دم کھل اٹھتی ہے اور چٹکی بجا کر کہتی ہے، انڈیا۔ میں بالآخر اسے بتا دیتا ہوں کہ میں پاکستان سے ہوں۔ پاکستان؟ وہ کچھ سوچتے ہوئے کہتی ہے، وہی نا جہاں آج کل کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے؟ ہاں نیک خاتون، وہی پاکستان۔ جل کر کہتا ہوں۔ یہاں کب آئے؟ 2 سال قبل آیا تھا۔ صبح واپس اپنے وطن جا رہا ہوں۔ تم آخری امریکی لڑکی ہو جس سے مل رہا ہوں۔ سچ؟ ڈیبرا کے چہرے سے مسرت کے آثار نمایاں ہوتے ہیں۔ میں جانتا ہوں امریکی لڑکی کے لیے کسی مرد کی خاتون اول یا خاتون آخر ہونا بہت تھرلنگ ہے۔ اتنے میں وہی اختصار پسند ویٹرس پھر آ ٹپکتی ہے اور آرڈر لینے کے لیے جھکتی ہے۔ رم اینڈ کوک، ڈیبرا آرڈر دیتی ہے، مگر اس کے ساتھ ہی مجھ پر کچھ واضح کر دیتی ہے کہ بل کی ادائیگی وہ خود کرے گی کیونکہ وہ باقاعدہ ڈیٹ پر یہاں موجود نہیں ہے۔ اور پھر وہ خم پر خم لنڈھانے لگتی ہے۔ یہ شغل اسی وقت سے جاری ہے جب سے میں اسے ہال میں دیکھ رہا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں لال لال ڈورے بھی تیرنے لگتے ہیں۔ تم نے یہ تو بتایا نہیں، امریکہ کیوں آئے؟ ڈیبرا میٹھی نظروں سے دیکھتی ہوئی پوچھتی ہے۔ اور اب واپس کیوں جا رہے ہو؟ گل رخوں ہی کے لیے۔ پھر تمہیں یہاں کے گل رخ کیسے لگے؟ جیسے دنیا بھر کے ہوتے ہیں، بے وفا، ستمگر، وعدہ کر کے بھول جانے والے۔ ڈیبرا شرارت سے مسکراتے ہوئے کہتی ہے، اگر تم کچھ عرصہ یہاں اور رہتے تو تم پر واضح ہوتا کہ سب محبوب ایسے نہیں ہوتے۔ اس گفتگو کے دوران ڈیبرا کی آنکھوں میں وہ چمک دیکھ رہا ہوں جسے صرف پسندیدگی ہی کا نام دیا جا سکتا ہے۔ وجہ میں جانتا ہوں، وہ یہ کہ امریکی بلکہ دنیا بھر کی لڑکیاں ہلکی پھلکی گفتگو کی رسیاں ہیں۔ بائی دی وے، تمہیں کون سا سکرٹ اچھا لگتا ہے؟ میکسی، مڈی یا منی سکرٹ؟ مائکرو منی سکرٹ والی؟ یہ کتالہ پھر شرارت آمیز سوال پوچھتی ہے۔ میں جواب میں نو سکرٹ کہتا ہوں اور اس کی جل ترنگ ہنسی کانوں میں رس گھولنے لگتی ہے۔ تم جانتے ہو، جب تم اپنے لہجے میں انگریزی بولتے ہو بہت بھرے لگتے ہو، اور یہ بھی کہ تمہاری باتیں بہت مزے کی ہیں۔ ڈیبرا اب پوری طرح مائل و کرم ہے۔ سچ مچ؟ میں اپنے پاؤں تلے آسمان محسوس کرتا ہوں۔ ہاں، وہ قریب جھک آتی ہے اور میرا جسم پگھلنے لگتا ہے۔ مجھے کچھ یقین آنے لگتا ہے کہ اس کے دل میں رنگدار لوگوں کے لیے کوئی نفرت نہیں۔ سامنے کی طرف نگاہ اٹھتی ہے تو میز پر ایک قدرے فربہ دوشیزہ بیٹھی نظر آتی ہے۔ حرکتیں بتا رہی ہیں کہ وہ نشے میں پوری طرح دھت ہے۔ اس کے سامنے والی میز پر ایک نوجوان بیٹھا پورے غور و خوض سے اس کا جائزہ لے رہا ہے۔ قرائن سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ میخوار بھی کسی اور دھن میں بیٹھا ہوا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ وہیں بیٹھے بیٹھے اس سے مخاطب ہے، ہے چک، واٹس یور نیم؟ وہ ایک آوارہ کہا لگاتے ہوئے کہتی ہے، چھاتیاں، مائی نیم از بابز۔ چھاتیاں؟ نوجوان اس غیر متوقع جواب پر بوکھلا کر پوچھتا ہے، وہ کس طرح؟ وہ جواب میں اس جنس گراں نما کو دونوں ہاتھوں کی گرفت میں لے کر کہتی ہے، بیکاز آئی گاٹ بگ بابز۔ یہ مقالات طوفاں سن کر میں ڈیبرا کی جانب دیکھتا ہوں تو اس کے چہرے پر ندامت کے آثار دکھائی دیتے ہیں، اور وہ کہتی ہے، عطا، ہر قوم میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، یہ اچھی لڑکی نہیں ہے۔ اسے دیکھ کر امریکی دوشیزاؤں کے بارے میں کوئی غلط رائے قائم نہ کرنا۔ چنانچہ میں اس مشورے کو پلے باندھتا ہوں اور امریکی دوشیزاؤں بلکہ دنیا کے کسی بھی خطے کی لڑکیوں کے بارے میں اچھی رائے رکھنے کے عزم کا اظہار کرتا ہوں، اور ساتھ ہی نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ کھڑا ہوتا ہوں
کہ دوسرے روز علل صبح کچھ ضروری کام کرنے ہیں۔ ڈیبرا بھی میرے ساتھ ہے۔ اس نے مجھے اپنی گاڑی میں میرے ہوٹل تک چھوڑنے کی فراخ دلانہ پیشکش کی ہے۔ چنانچہ ہم باہر آتے ہیں، مگر میں دیکھتا ہوں کہ ڈیبرا کے قدم لڑکھڑا رہے ہیں۔ بسا اوقات الہی یہ گٹر 2 دن تو برسے گی۔ دعا کیے بغیر بھی مدعا پورا ہو جاتا ہے۔ وہ اسٹیئرنگ پر بیٹھنے لگتی ہے، مگر میں اسے ساتھ والی سیٹ کی طرف کھسکا دیتا ہوں اور خود اس کی جگہ لے کر اس سے پوچھتا پاچھتا کار ڈرائیو کرتا ہوا ہوٹل تک لے آتا ہوں۔